نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ کا ایک تیسرا انتہائی اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بارہا مقامات پر نماز کا اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب صاحب نصاب کون شخص ہے کہ جس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا موجود ہو، یا اتنی ان دونوں میں سے ایک کی مالیت موجود ہو، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہو، تو شریعت مطہرہ نے ایسے شخص کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ بات ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسوں کو قرض کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے میت کو کفن نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے حج نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ جان بوجھ کے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے وہ بندہ گناہگار ہے اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ یہ جو چیزیں مملوکہ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں اور ان چیزوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ ہر قسم کے غلوں میں، ہر قسم کے میووں میں، ہر قسم کی ترکاریوں میں ان میں عشر واجب ہے، خواہ وہ چیزیں وہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ یعنی اس کی علماء کرام نے 2 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ اشیاء ہیں کہ جن کے اوپر بارش وغیرہ ہو جائے یا جن کو نہر کا یا دریا کا پانی لگتا ہو، تو ایسی پیداوار کے اوپر عشر دینا یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی بندے نے ٹیوب ویل کے ذریعے سے یا اس نے پانی خرید کے اپنے کھیت کو اس نے پانی دیا تو اس کے اوپر 20واں حصہ واجب ہے۔ 4 سپارہ ہے، 9واں رکوع ہے اور اس کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور فرمایا جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل انہوں نے کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، اور اللہ ہی وارث آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ حقوق ادا نہیں کرتا، ہاں حقوق اللہ ہوں ہاں حقوق العباد ہوں، یعنی اللہ کا کہ صدقات و خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، نیک کاموں میں خرچ کرنا ہے، جو بندہ یہ خرچہ نہیں کرتا وہ شریعت میں بخیل کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر، اپنے اقرباء پر، رشتہ داروں پہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا وہ بھی شریعت کی روح سے بخیل کہلاتا ہے۔ اور قیامت والے دن اس مال کو اس کے گلے کا توق پہنایا جائے گا، توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور یہ مال اس بندے کو ڈسنا شروع کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے یا چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو اس کو سزا کیا ملے گی؟ قیامت کے دن اس کے سونے کی اور اس کے چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی، ان سلوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، تپانے کے بعد ان سلوں کے ذریعے سے اس شخص کے پہلو کو، اس شخص کی پیٹھ کو اور اس شخص کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ پھر جب وہ سلیں ٹھنڈی ہو جائیں گی
پھر ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اور اسی طرح اس بندے کو جس نے دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ رب العزت عذاب دیتے رہیں گے۔ تو ایک معمولی سی آگ جو کہ دنیا کی آگ ہے، جس کو اللہ نے 70 مرتبہ آب رحمت سے دھویا ہے، ایک انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا خود غور کرے کہ جہنم کی آگ کو وہ کل کس طرح برداشت کرے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گہربار سجا ہوا تھا کہ 2 عورتیں آئیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ عورتوں، کیا تم اس سونے کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگیں، اللہ کے نبی ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو اگر تم جہنم کے آگ سے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہو۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث جو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لیے تیار کی جانے والی چیزوں سے زکوٰۃ نکالا کریں۔ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم نے 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی تو اللہ نے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر دیے کہ آج وہ ان لوگوں سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی ٹیکس کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں جو کہ کفن خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ اور مسند احمد کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ جو تمہارا مال ہے یہ ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ اپنے مالک کو قیامت کے دن ان صفوں میں تلاش کرتا پھرے گا، یہاں تک کہ مالک اپنے خزانے سے، اپنے مال سے بھاگتا پھرے گا، اور یہ خزانہ جو گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا اپنے مالک کو پکڑ لے گا۔ جب پکڑ لے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا، اس کو ڈسنا شروع کر دے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔